السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ سوال جواب کی نشست ہے جس میں کچھ سوالات یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، ان کے جوابات دینا مطلوب ہے۔ تو میں سوال کو پڑھوں گا، جو سوال ہے اس میرے پاس ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا مجھے ان سوالوں کا جواب آتا ہے میں دوں گا۔ تو یہاں پر جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے، اگر کسی شخص کو سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ سجدہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تلاوت کے دوران، یہاں سے میں جواب شروع کر رہا ہوں، جب ایک انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پر آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ انسان بیٹھا ہے تو بیٹھ کر ہی وہ سجدے کی حالت میں چلا جائے گا قبلے کی طرف۔ تو اب وہاں جب وہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک خاص دعا ہے، اس کے لیے ایک خاص دعا، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور دوسری دعا بھی ہے، لیکن اکثر یہ دعا سہل ہے اور آسان ہے، اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر سجدہ تلاوت کے وقت یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دعا یاد کرے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم، حصن المسلم کے اندر سجدہ تلاوت کی دعا موجود ہے، یا اس کے علاوہ بھی دعا کی کتابیں بہت ساری ہیں، کسی بھی کتاب سے وہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ جب ہم بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو یہ دعا بہت لمبی یا بہت بڑی نہیں ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اب اگر اس کو یاد نہیں ہے، ابھی اس کو یاد اگر نہیں ہے، جب تک وہ یاد کرے گا تب تک کیا کرے گا؟ تب تک وہ سجدے کے اندر جو پڑھتے ہیں انسان تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، لیکن اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کرے اور یہ دعا یاد کر لے۔ یہ تھا پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے، روزے کی حالت میں برش کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں اس کا جواب پہلے بھی بہت ساری مجلسوں میں دے چکا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی عادت ہے یا وہ کرتا ہے تو وہ سحری کے لیے اٹھتے اٹھتے ہی یہ کام کر لے۔ سحری کے لیے اٹھا، وہ 10 منٹ پہلے اٹھے اور برش وغیرہ کر لے، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لے، اس کے بعد سحری کھائے اور اس کے بعد وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس کو کسی دن صبح سویرے ایسا کرنے نہیں آیا، یعنی وہ نہیں کر سکا، تو پھر دن میں کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ دوائی حلق سے نیچے نہ اترے۔ تھوک وغیرہ جو منہ میں جمع ہوتا ہے، دوائی ٹوتھ پیسٹ کا جو اثر ہے وہ حلق یعنی گلے سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو تھوک لے اور پانی سے کلی کرے اور اچھی طرح سے منہ صاف کر لے۔ تو اس طرح سے دن میں برش کرنے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ صبح سویرے ہی کر لیں، یعنی سحری سے پہلے ہی کر لیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مسجد قریب ہوتے ہوئے یا مسجد قریب ہونے کے باوجود گھر میں تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بہتر ہے کہ ایک انسان چاہے مسجد دور ہے یا قریب ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 رات صحابہ کو پڑھائی تو جماعت سے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک صحابہ کرام کو تراویح جماعت سے پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو ترک کیوں کیا؟ جماعت کو کیوں نہیں جاری رکھا؟ اس میں وجہ یہ تھی کہ وہ وحی نازل ہونے کا زمانہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر اسی طرح سے صحابہ کا شوق رہا، بڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ یہ نماز فرض کر دے گا، یہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے گی، پھر امت کے لیے مشکل نماز بن جائے گی، پھر امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی۔ تو اس خدشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو ترک کیا۔
پھر جب وحی نازل ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ اس میں وحی نازل نہیں ہو سکتی ہے، چیزیں فرض نہیں ہو سکتی ہیں، چیزیں جو ہے منسوخ وغیرہ یہ چیزیں اب نہیں ہو سکتی. شریعت وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی شریعت بھی مکمل ہو گئی. تو اب وہ خدشہ یا وہ ڈر نہیں ہے کہ یہ نماز فرض ہوگی. اب بہتر ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت قائم کی ہم بھی جماعت قائم کریں اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. ویسے یہ نفلی نماز ہے، ایک انسان گھر میں اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے کہ اگر ایک انسان مسجد میں آ کر فرض پڑھ کر گھر چلا جائے اور گھر میں اکیلا پڑھے یہ تراویح، یا اہل و عیال کو ملا کر جماعت سے ان کو تراویح پڑھائے، گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دوسری خواتین ہیں، بچے ہیں چھوٹے، ان کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. یہ تھا تیسرا سوال. چوتھا سوال ہے رمضان مبارک میں تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا جواب اس کا لمبا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا چھوٹا کر کے جواب آپ کے سامنے پیش کروں. یہ اختلافی مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں تراویح اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے. تراویح اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے. غیر رمضان میں وہ تہجد ہے اور رمضان میں وہ تراویح. صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابو یعلا موصلی، ان ساری کتابوں میں اندر یہ احادیث موجود ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھی، بیچ حصے میں بھی پڑھی اور آخری حصے میں بھی پڑھی. اور جس دن آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ اب ہم سحری کھائیں، کیا ہمیں سحری کھانے کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. تو تراویح اس وقت ختم ہوئی. پھر اس کے بعد وہ تہجد کا پڑھیں گے. سحری کھانے کا وقت مشکل سے مل رہا ہے تو پھر باقی جو ہے تہجد کا وقت کب ملے گا. تو بہرحال یہ ایک ہی نماز ہے. رمضان میں جب تراویح پڑھی تو اب تہجد نہیں پڑھنی ہے، اور کیا رمضان میں جو تہجد پڑھنا چاہے وہ رات کے آخری پہر میں پڑھ سکتا ہے. رات کے ثلث اللیل الاخیر جو ہے، رات کا آخری تیسرا پہر جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. غیر رمضان میں تہجد پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ رمضان میں تہجد نہیں ہے، رمضان میں تہجد کی نماز نہیں ہے. اس کے بعد اور ایک سوال ہے رمضان مبارک کی پہلی سحری مبارک ہو، رمضان مبارک کی دوسری سحری مبارک ہو. جسے بہت سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں پہلی سحری مبارک دوسری سحری مبارک. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم ہر سحری کی مبارک دیں، ہر روزے کی مبارک دیں. ایسا کوئی عمل صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو ترک کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. سوشل میڈیا پر جو ہے کوئی اور کام کریں، کوئی اور اچھی بات پھیلائیں، یہ جو بات ثابت ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص نماز میں تاخیر سے پہنچے تو جماعت میں شریک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جماعت میں دیر سے پہنچتا ہے تو وہ امام جس جگہ ہے وہیں پر جماعت میں شریک ہوگا. اگر امام قیام میں ہے تو وہ بھی آ کر قیام میں شامل ہوگا. امام اگر رکوع میں ہے تو وہ بھی آ کر فوراً رکوع میں شامل ہو جائے گا. اگر امام تشہد میں بیٹھا ہے تو وہ بھی آ کر فوراً تشہد میں بیٹھے گا. اگر امام سجدے میں ہے تو وہ بھی آ کر فوراً سجدے میں شامل ہوگا. یہی طریقہ ہے جماعت میں شامل ہونے کا، اس کے لیے جو بعد میں آتا ہے، دیر سے آتا ہے. تو جہاں امام پائے گا وہیں پر وہ امام کے ساتھ شریک ہوگا. شیخ اس کے لیے تکبیر تحریمہ بھی کہنی ضروری ہے؟ جی ہاں، جو دیر سے آئے گا اور دیر سے جماعت میں شامل ہوگا اس کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد ہی جماعت میں شامل ہوگا. تکبیر تحریمہ کے بغیر وہ کیسے جماعت میں شامل ہوگا؟ جنہیں نماز میں جانے کی جو طریقہ ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. ثنا نہیں پڑے گا، ثنا نہیں پڑھنا. ظاہر سی بات ہے اگر امام بائی دا وے امام اگر رکوع میں ہے یا تشہد میں ہے یا سجدے میں تو تشہد نہیں پڑھے گا. وہ تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر کر کے فوراً